بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار۔ جہاد انسانیت کا علاج ہے، نہ کہ فساد ہے۔ دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کبھی بھی، دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کبھی بھی، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ عزیزان گرامی، میرے دوستو، کتاب اللہ میں واضح طور پر جہاد فی سبیل اللہ کو مسلمانوں کی کامیابی کا بنیادی اصول بتلایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی نصرتوں کے نزول کا ذریعہ بتلایا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں جہاد کے مفہوم کو سمجھنا اشد ضروری ہے۔ جہاد اصل میں جہد سے ہے، جس کے معنی کوشش کرنا۔ انسان کی کوشش، انسان کی صلاحیت اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جو خرچ ہوتی ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر اس لفظ کے ساتھ ایک عجیب سا کھیل کھیلا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ، اس کا مطلب دہشت گردی کے ساتھ جوڑا گیا ہے، حالانکہ اسلام دہشت گردی سے کلی طور پر بری ہے۔ میرے بزرگوں، مجاز نبوت کو تو سمجھو، علم قرآن کو تو سمجھو۔ جہاد فی سبیل اللہ صرف جنگ و جدال ہی کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد صرف قتال ہی کے لیے استعمال نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ قرآن عظیم میں رب کائنات ہمیں کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، بشرط کہ تم مومن بن جاؤ۔ میرے اسلامی بھائیوں، اے میرے جذباتی نوجوانوں، تمہیں تو نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے، تمہیں تو نبی کا لباس پسند نہیں آتا، تمہیں تو نبی کی تعلیمات معلوم نہیں ہے۔ آج ہم اسلام سے بہت دور ہے، دنیاوی معلومات تو بہت ہے، جس کی وجہ سے ہم سے یا ہمارے دنیاوی کاموں سے کوئی متنفر نہیں ہوتا۔ بس دین سنا سنا ہے، دین سنا سنی ہے، بغیر تحقیق والا ہے، جس کی وجہ سے ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ میرے دوستو، آج وقت کی پکار ہے۔ اس وقت سب سے ضروری امر یہ ہے کہ ہم مسلمان صحیح معنی میں مومن اور متقی بن جائے، عقیدے درست کر لے، نماز اور روزے کی پابندی کرے، شکل و صورت، وضع و قطع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرے، ناچ گانے، فسق و فجور سے توبہ کر لے، سود خوری اور رشوت سے باز آ جائے، جھوٹ اور غیبت سے کنارہ کشی کر لے، زنا جوئے سے تائب ہو جاوے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ آقا نے فرمایا، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے کرنا ہے۔ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ ہم بارہا یہ شعر کہتے ہیں اور سنتے ہیں بڑے جذبات کے ساتھ کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے عزیزو، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ صحابہ اپنے ہر کام کو اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ کرتے تھے، اسی لیے وہ کامیاب ہوتے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن وقاص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسلامی لشکر کو لے کر دریا سے پار ہو گئے، چنانچہ انہوں نے اس خواب کو عملی جامہ پہنایا اور لشکر کو لے کر دریا پار کر لیا۔ اس لشکر میں اونٹ سوار، گھوڑ سوار، پیدل بھی شامل تھے، سارے لوگ تھے۔ یہ کوئی سپنا نہیں تھا، یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں انہوں نے اس کو کیا۔ خواب دیکھنے کے بعد اس دریا میں وہ تمام صحابہ ضائع نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کر، وہ صحاباؤں کو اس حالت میں دیکھ کر جو دشمنان اسلام تھے، وہ ایرانی گھبرا گئے، بھاگتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے
देवा आमादंद, देवा आमादंद, हमारे पीछे देव और जिन्नात आ रहे हैं, ये इंसान नहीं है कि हमारे पीछे देव और जिन्नात आ रहे हैं। ऐ मेरे नौजवानों, कहीं मेरी बात आपको गलत ना लगे, आपने गलत ना समझना। ये न कहना कि ये तो बुज़दिल बना रहा है, इसलिए कि मफ़हूम हदीस है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसी का हो जाता है। जब अल्लाह हमारा हो जाएगा, यानी अल्लाह की मदद हमारे साथ हर वक्त शामिल हाल सहाबा की तरह रहेगी, तो समझ जाना दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई हुकूमत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कि मैंने इब्तिदा में जो हदीस मुबारक आपके सामने पेश की, मन इग़बर्रत क़दमाहु फ़ी सबीलिल्लाहि हर्रमहुल्लाहु अलन नार, मफ़हूम हदीस ये है, जो शख्स अल्लाह की राह में चले और चलने की वजह से जो गर्द गुबार उसके बदन पर लगेगा, अल्लाह उसके जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम कर देंगे। अब यहाँ गौर करना है, अब यहाँ पूरी बात का खुलासा लुब्ब लुबाब आपको लेना है। इमाम बुखारी ने इस हदीस को बुखारी शरीफ में घर से मस्जिद की तरफ नमाज के लिए जाने के बाब में जिक्र करके ये बतलाया है कि जिहाद क्या है, जिहाद किसे कहते हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और खुसूसन नौजवानों को दुनियावी लज्जात से अपने दिल को निकाल कर, शहवात से अपने आप को निकाल कर सहाबा वाली ज़िंदगी पर अपने आप को लाने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना अल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।